السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 31 اکتوبر 2024 جمعرات کا دن ہے۔ رات کو 9 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹ سنیے گا۔ سہارنپور کمشنری کے 473 مکاتب کی جانچ شروع۔ مدارس کے سروے کے بعد اب دیوبند ATS نے شروع کی مکاتب کی چھان بین۔ دوستو، خبر کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ یوپی میں مدارس کے سروے کے بعد اب یوگی حکومت نے مکاتب کے خلاف بھی جانچ کی کارروائی شروع کر دی ہے اور مکاتب کے منتظمین سے مختلف معلومات جمع کرائی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ پھر دینی مکاتب کے خلاف شروع کی گئی اس کارروائی سے ذمہ داران میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ ATS ٹیم نے سہارنپور کمشنری، 3 اضلاع سہارنپور، مظفر نگر اور شاملی کے 473 مکاتب کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ بدھ کے روز ATS ٹیم نے دیوبند سمیت سہارنپور اور مظفر نگر اور شاملی کے متعدد مکاتب میں پہنچ کر تفتیش کی۔ اس دوران متعلقہ لوگوں سے رجسٹریشن، جائیداد اور فنڈنگ سمیت 8 نکات پر پوچھ گچھ کی گئی۔ اطلاع کے مطابق چند روز قبل ہیڈ کوارٹر کی جانب سے ڈویژن میں واقع 473 مکاتب کے حوالے سے تحقیقات کے احکامات دیے گئے تھے۔ اس کی ذمہ داری ATS دیوبند کی ٹیم کو دی گئی ہے۔ شاملی میں 190 مکاتب، مظفر نگر میں 165 اور سہارنپور میں 118 جانچ کے دائرے میں ہیں۔ تحقیقات کے لیے ضلع اقلیتی افسران سے ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے۔ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ مکاتب کے حوالے سے کچھ شکایات موصول ہوئی تھی، جس کے لیے حکومت نے تحقیقاتی فہرست بھیجی ہے۔ کچھ مکاتب ایسے بھی ہیں جو بغیر رجسٹریشن کے چل رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنے کی تیاری بھی بتائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جائیداد، طلباء کی تعداد اور فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے جیسے سوالوں کی بھی چھان بین شروع کر دی گئی ہے۔ منگل اور بدھ کی شام ATS کے ارکان شہر اور دیہی علاقوں میں مدارس اور چھوٹے مکاتب پر پہنچے۔ مکتب میں زیر تعلیم طلباء کی تعداد، مدرسے کے منتظم کا نام اور مکتب چلانے کے ذرائع آمدن کے بارے میں معلومات لی گئی۔ مکاتب کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ انہیں اس قسم کی جانچ سے کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کام آئینی اور شفاف ہے۔ جو بھی سرکاری یا سروے ٹیم ہمارے پاس پہنچے گی، اسے مکمل معلومات فراہم کرائی جائے گی۔ لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ حکومت مسلسل مدارس جو آئین ہند میں دی گئی مذہبی تعلیم کے اختیار اور سوسائٹی رجسٹریشن کے تحت چل رہے ہیں، ان کے خلاف طرح طرح کے حربے استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں خوف جانچ کا نہیں، بلکہ حکومت کی منشا پر سوال ضرور کھڑے ہوتے ہیں۔ وہیں دوسری جانب ایک مولانا کی بیٹی عبیرہ سعد کی یونین پبلک سروس کمیشن میں کامیابی کی کہانی۔ یہ کہانی ہے ایک مولانا صاحب کی بیٹی کی سول سروسز کے میدان میں جھنڈا گاڑنے کی، محدود وسائل کے باوجود کامیابی حاصل کرنے کی، گھر کے مذہبی ماحول میں دین اور دنیا کے بہترین توازن کی، جس کے سبب ایک لڑکی نے اپنے خاندان کا نام روشن کیا اور تعلیم کے حصول کے لیے اپنی محنت، لگن، خود اعتمادی اور سنجیدگی کو ایک مثال بنا دیا۔ یہ ہیں عبیرہ سعد، جنہوں نے یونین پبلک سروس کمیشن UPSC کے امتحان میں پہلی ہی کوشش میں کامیابی حاصل کر کے سچ ثابت کر دیا ہے۔ عبیرہ کا نام 2023 میں منعقدہ سول سروس امتحانات میں شامل ہونے والے امیدواروں کی ریزرو ضمنی فہرست میں شامل ہے، جسے حال ہی میں UPSC نے جاری کیا۔ عبیرہ سعد نے پہلی کوشش میں یہ کامیابی بغیر کسی رہنمائی، بغیر کسی کوچنگ اور کسی IAS اکیڈمی میں داخلہ لیے بغیر حاصل کی ہے۔ ان کی اس کامیابی میں ان کی ذاتی محنت، لگن، کچھ کرنے کا جذبہ اور صرف منزل پر نظر کا عمل دخل رہا ہے۔ وہ انہماک کے ساتھ مطالعہ کی عادی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا سیلف اسٹڈی کا شوق نے UPSC جیسے سخت ترین امتحان میں کامیابی کی منزل تک پہنچایا۔ اسکولنگ سے لے کر گریجویشن تک کی تعلیم تک انہوں نے اعلیٰ اور امتیازی نمبر سے پاس کیا۔ 10ویں میں 92.8، 12ویں میں 97.5 اور گریجویشن میں بھی امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ انہوں نے دہلی کے مشہور مسز راج کالج سے اکنامکس میں گریجویشن کیا۔ واضح ہے کہ عبیرہ سعد نے سول سروس میں اپنی پہلی پسند IAS اور دوسری پسند IRS اور تیسری پسند
انڈین ریلوے مینجمنٹ سروس رکھی ہے۔ یہ گروپ ایس سول سروس ہے۔ کس سروس میں ان کی ٹریننگ ہوگی یہ ابھی پتہ نہیں چلا ہے۔ ابھی حال ہی میں 120 امیدواروں کی ریزرو لسٹ جاری ہوئی ہے، جس میں عبیرہ کا 35واں نمبر ہے۔ اس لسٹ میں ایک اور مسلمان محمد نایاب انجم ہے۔ عبیرہ کے بھائی محمد باسل سافٹ ویئر انجینئر ہے۔ والدہ گھریلو خاتون ہے۔ ان کا آبائی تعلق ضلع مئو کے پورا معروف کرتھی جعفر سے ہے۔ کوچنگ سینٹر کے بجائے گھر۔ عبیرہ نے اپنی منزل پانے کے لیے کسی کوچنگ سینٹر کا رخ نہیں کیا، بلکہ اپنی کتابوں کے ساتھ گھر سے UPSC کی تیاری کی۔ یہ کامیابی اس کی صرف 1 سال کی محنت ہے۔ اگر انہوں نے اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کرتی اور کسی اچھے انسٹیٹیوٹ میں تیاری کرتی تو یا تو ٹاپ کرتی یا ٹاپ 10 میں ضرور آتی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ عام دنوں میں 8 سے 9 گھنٹے تک پڑھتی تھی اور امتحان کے دنوں یہ دورانیہ بڑھ جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کامیابی کے پیچھے جہاں والدین کی حوصلہ افزائی، محنت، پڑھائی کے سلسلے میں ان کی سنجیدگی اور ہر موڑ پر ان کی ترغیب ہے، یہ ایسا فارمولہ ہے کہ بچوں کا حوصلہ کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر لڑکیوں کو ماں باپ پڑھنے لکھنے کی آزادی دے، ان کی حوصلہ افزائی کرے، مساوی موقع فراہم کرے اور کچھ کرنے کے لیے موٹیویٹ ترغیب کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلم لڑکیاں ہر شعبے میں اپنی کامیابی و کامرانی کا جھنڈا بلند نہ کرے۔ انہوں نے مسلم لڑکیوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے آپ پر پہلے اعتماد کرے، یقین کرے، سنجیدگی سے پڑھے اور پڑھائی پر محنت کرے تو کامیابی ان کا قدم چومے گی اور ہر طرح کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ انہوں نے مسلم نوجوانوں سے کہا کہ وہ گلیوں اور محلوں میں گھومنے پھرنے اور وقت برباد کرنے کے بجائے پڑھائی لکھائی اور مطالعے پر زیادہ توجہ دے۔ اسی طرح سے بحیثیت قوم ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ عبیرہ سعد کے والد مولانا سعد قاسمی اعظمی نے کہا کہ ہم عبیر کو پڑھنے لکھنے اور زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہیں اس کی پوری آزادی دیتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھنے لکھنے کی آزادی دے اور کس شعبے میں وہ آگے پڑھنا چاہتا ہے اس کی پسند کا خیال رکھے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم ہی کسی قوم کی قسمت بدل سکتی ہے، اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔